اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی البزاق والمخاط ونحوہ فی الثوب۔ تھوکنا اور اسی طرح ناک کی ریزش، رینٹ وغیرہ کو صاف کر لینا کپڑے کے اندر، تو یہ چیزیں بالاتفاق پاک ہے اور اس سے کپڑا ناپاک نہیں رہے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقال عروۃ عن المسور ومروان خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیۃ۔ حضرت عروہ نقل فرما مسور اور مروان ابن حکم سے حضرت زمان حدیبیہ میں نکلے۔ فذکر الحدیث، طویل حدیث ہے، وما آگے اس میں یہ الفاظ ہے، ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده۔ ما تنخم نخامۃ، ناک کی کوئی ریزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے نہیں تھے، الا وقعت فی کف رجل منہم، مگر ان میں سے اللہ کا بھلا کرے کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ پڑ جاتا تھا، فدلک بها وجهه، اس سے یہ ہے کہ اپنے چہرے کو ملتے تھے، وجلدہ، اور اپنے جسم کو اور اپنے کھال پر، یہ پاک ہے چونکہ یہ چیزیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک یہ تو خصوصیت کے ساتھ ہے، مخصوص بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا یوسف قال حدثنا سفیان بن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک اپنا نکالا، تھوکا کپڑے کے اندر۔ قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم، مانا اس حدیث کو میرے استاد ابن ابی مریم نے طویل نقل کر دیا ہے۔ قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمید اس میں ہے، اور حمید بھی مدلسین میں ہے، تدلیس کرتا رہتا ہے، تو اس لیے دوسری سند سے اس کا ازالہ کر دیا کہ مدلس ہے، لیکن اس کی روایت تحدیث اور اخبار کے ساتھ بھی ہے۔ قال حدثنی حمید قال سمعت انس، اور حمید پھر وہاں انس نقل کر رہا ہے، یہاں سماع کی تصریح ہے۔ قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر۔ نبیذ کے ساتھ اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ مسکر، جو نشہ پیدا کرنے والی چیزیں، جو شراب ہے اور حرام اور نجس چیزیں، ان سے وضو بنانا درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وضو طہارت کے لیے ہوتی ہے، حصول طہارت کے لیے، اور یہ چیزیں خود طاہر ہی نہیں ہے، تو ان سے کس طریقے پر، اور کچھ تو ان میں سے مشروبات ہے، خصوصی معقولات ہے، تو ان میں سے کسی طرح وضو درست نہیں ہے۔ اب نبیذ کی وہی 3 صورتیں ہیں، کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا اور فوراً نکال دیا، اور پانی کی رکت اور سیلان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، پانی کے اندر حلاوت اور مٹھاس کا اثر بھی نہیں ہوا، اس سے بالاتفاق وضو بنانے کی اجازت ہے۔ ایسا نبیذ کی کھجور ڈال کر کے تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا، نہ پانی میں مٹھاس اور حلاوت آ گئی، نہ پانی کی رکت اور سیلان میں کوئی فرق آ گیا، بالاتفاق اس قسم کے پانی سے یہ نبیذ ہی نہیں ہے، اس سے وضو بنانے کی اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کئی گھنٹوں کے لیے کھجوروں کو پانی میں ڈالا اور وہ اس طرح گاڑھا ہو گئے، اور پانی کا یہ ہے کہ ذائقہ بھی بدل گیا، میٹھا ہو گیا کھجوروں سے، اور رکت اور سیلان میں بھی فرق آ گیا، پانی گاڑھا ہو گیا، جیسے شیزان کی شربت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہے کہ اس سے بالاتفاق وضو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت تھی جو ہمارے سلیمانی چائے کی طرح، جو آپ سے عرض کیا تھا کہ کھجوروں کو ڈال دیا کچھ وقت کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اور یا اس سے کچھ زائد، اور پانی میٹھا ہو گیا، پانی کی رکت اور سیلان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ذائقہ کے اندر فرق آ گیا، ہمارے سلیمانی چائے کی طرح میٹھا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ ابتداءً اس سے قائل تھے کہ وضو بنایا جائے، بنیاد وہی مسند احمد کی روایت اور ابو داؤد کی روایت، اور بعد میں امام صاحب نے صاحبین کے قول پر اور جمہور کے قول پر رجوع کر لیا۔ مسئلہ ترمذی میں آپ کے سامنے گزرا ہے، یہ 3 صورتیں، باقی دلائل۔ باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، اور مسکر چیز سے بھی وضو بنانے کی جائے۔ وقرہ الحسن و ابو العالیہ، حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ دونوں نے مکروہ تحریمی اس کو قرار دیا ہے۔ وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن، حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ، تیمم ہمیں زیادہ پسند ہے نبیذ اور لبن دودھ کے ساتھ وضو بنانے کے مقابلے میں، تیمم ہی کر لے آدمی اور ان سے وضو نہ بنائے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسکر، یہ اسکر والا پورا جملہ شراب کے لیے صفت ہے، ہر ایسا مشروب
کہ جو نشہ پیدا کر دے فہو حرام وکل حرام نجس وکل حرام نجس فالمسکر نجس، لہذا یہ مسکر نجس ہے، وکل نجس لا یجوز بہ الوضو، اور کسی بھی نجس سے وضو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خود بخود حدیث کا جملہ یہ ایک کلیت کبریٰ ہے، یعنی کبریٰ ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر، یعنی کل شراب مسکر، ہر یہ کہ مشروب مسکر، فهو حرام نجس، یہ حرام اور نجس ہے، وکل حرام نجس لا يجوز به الوضوء فهذا المسکر لا يجوز به الوضوء۔ باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه، یہ ایک تو ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی غسل المرأة، عورت کا اپنے ابا کو دھونا، الدم اس کے خون کو دھونا، عن وجہی اس کے چہرے سے، معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے وضو میں یہ ہے کہ اور اس طریقے پر دوسرے سے مدد لے سکتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے مرد ہو، اجنبی خاتون سے نہیں۔ یہاں بیٹی سے جیسے کہ مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، آپ احد میں زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک معنی یہی ہے کہ غسل المرأة اباها الدم، کہ آدمی عورت یہ ہے کہ دھو ڈالے خون کو عن وجہی اپنے ابا کے چہرے سے، اس کی اجازت ہے، معنی یہ کہ مدد لے سکتا ہے وضو میں۔ دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ متعلقات وضو ہے، یہ متعلقات وضو ہے، تو متعلقات وضو میں بھی ایک عین وضو میں اس کی 3 صورتیں آپ کے سامنے گزری تھیں۔ عین وضو میں اس میں 3 صورت، ایک تو پانی لا کر کے دے دینا، وہ بھی متعلقات میں سے تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا پانی ڈالنا مشکیزہ سے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے جو وضو کر رہا اس کے اعضاء پر آپ پانی بھی ڈال رہے ہیں اور اعضاء کو دھو بھی رہے ہیں، مل بھی رہے، یہ مکروہ ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہو تو اس کی، یہ بھی متعلقات میں سے مولانا۔ وقال ابو العالیۃ، حضرت ابو العالیہ نے فرمایا امسحوا علی رجلی، گھر والوں کو بتایا میرے پاؤں کو مسح کر دو، فإنها مریضۃ، اس لیے کہ اس پہ پھوڑا نکلا ہے خطرناک قسم کا، میرے پاؤں کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پھوڑا نکلا ہے، مریض ہے میرا پاؤں، اس کو مسح کرو۔ یہاں وضو میں وضو کے متعلقات میں مدد لے رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس، حضرت سہل بن سعد الساعدی سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا اور حضرت اللہ کو ابو حازم سن رہا تھا۔ وما بینی وبینہ احد، کہ میرے اور ان کے درمیان میں اور کوئی اللہ کا بھلا کرے، ابو حازم کہتا ہے میرے اور حضرت سہل بن سعد الساعدی الانصاری کے درمیان میں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھا اور حائل بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا وسألہ الناس، لوگوں نے سہل بن سعد سے پوچھا، کیا پوچھا؟ بأی شیء، یہ سألہ کے ساتھ متعلق، بأی شیء دوی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جب احد میں زخمی ہو گئے تو حضرت کے زخموں کو کس چیز سے علاج کیا گیا، دوا کیا گیا؟ فقال ما بقي احد اعلم به مني، حضرت سہل بن سعد نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اللہ کا بھلا کرے زخم کے یہ کہ علاج کو مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا، یا ما بقي احد اعلم بحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مني، نبی کے حال مجھ سے زیادہ اس وقت کی کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ڈھال میں پانی لے کر کے آتا تھا، کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء، اپنے ڈھال میں پانی لے کر کے آتا تھا، وفاطمہ تغسل عن وجہہ الدم، یہ ترجمۃ الباب ہے، اور حضرت فاطمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھوتی تھی، چہرے سے خون کو ہٹاتی تھی، دھوتی تھی۔ فأخذ حسیر، اب یہ جو بأی شیء دوی ہے اس کا جواب ہے، فأخذ حسیر، چٹائی یا بوریا لیا گیا، فأحرق، اس کو جلایا گیا، اور اس کی راکھ سے فحشی بہ جرحہ، آپ کے زخم کو اسی سے بھر دیا گیا، راکھ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہے کہ زخم کا علاج اب تک بھی ہمارے دیہات میں بھی کرتے، پٹھانوں میں بھی مشہور ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی گل باب السواک، مولانا مسواک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سواک کا معنی دانتوں پر اس لکڑی کو گزارنا، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس وقت سواک استیاق کے معنی میں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ سواک خود اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو ہم ایک بالش کی مقدار ہو جس سے مسواک کرتے ہیں، تو سواک اگر مسواک کے معنی میں ہے تو پھر یہاں پر مضاف محذوف نکالیں گے، باب استعمال السواک، یعنی استعمال المسواک، اور اگر سواک استیاق کے معنی میں ہے
تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں استعمال لفظ مضاف محذوف نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا ترمذی اور ابو داؤد میں آپ کو یاد رہے گا کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یہ پیلو کی لکڑی ہے یا نیم کی لکڑی ہے، کوئی بھی ایک بالشت کی مقدار، اس سے آپ مسواک کر رہے ہیں، دو چیز ڈبل آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب اس طریقے پر ملے گا، ایک یہ ہے کہ سنت پر اور مسواک آپ استعمال کر رہے، دوسرا دانتوں کی صفائی کر رہے، دانتوں کی نظافت اور صفائی کا الگ ثواب ملے گا، اور مسواک کو خود اس آلہ کو لکڑی کو استعمال کرنا اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اور اگر یہ کہ کوئی آدمی برش وغیرہ سے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر کے اس سے دانتوں کو صاف کرتا ہے تو منہ کی صفائی دانتوں کی صفائی کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن وہ جو سنت ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس وقت سنگل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب نہیں ملے گا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، خیال کر لینا۔ باقی جو مسئلہ رہ گیا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے عورتیں وہ مسواک استعمال نہ کریں، ہمارے متاخرین حضرات وہ لکھتے ہیں کہ عورتیں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ عورتوں کے مسوڑے بہت کمزور ہوتے ہیں، سمجھیے یہ ساری فضول چیزیں ہیں، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ اماں عائشہ نے مسواک کیا ہے، رسول پاک کے مسواک کو استعمال کیا ہے، پھر حضرت کو دیا ہے۔ مسواک خواتین یہ ہے کہ کر سکتی ہے، وہ سب متاخرین کی جو حدیث سے ناواقف ہے انہی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس میں نے رات گزاری، فاستن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کیا، رات کو اٹھے اور مسواک کیا۔ استنا یہ سنان سے ہے، یہ سنت سے نہیں ہے، سنان دانت کو کہتے ہیں، سن۔ وبه قال حدثنا ابن من قال حدثنا محمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده نبي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده۔ حضرت ابو بردہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ نقل فرما رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے والد سے، قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته، حضرت کے پاس میں آ گیا، حضرت کو دیکھا، یستن بسواک، مسواک بیدہ جو آپ کے ہاتھ میں اس سے مسواک، یقول آ آ آ آ اوہ او والسواک فی فیہ، اور آپ یہ ہے کہ او او اور آ آ کی آواز نکال رہے تھے، والسواک فی فیہ، والسواک کائن فی فیہ یعنی فی فمہ، اور مسواک آپ کے منہ مبارک میں تھا، کأنہ یتہوّ، گویا کہ آپ کہہ کر رہا ہے، یتہوّ کا معنی یتقیّو، یعنی حالت ایسی کیفیت تھی گویا کہ آپ کہہ کر رہے، اتنے مبالغہ کر رہے تھے۔ میں آپ سے عرض کر چکا تھا یہ زبردست بات ہے، لیکن آپ اس طرف توجہ کر بھی نہیں رہے کہ او او ہے یا آ آ ہے یا اوہ اوہ یا آہ آہ، یہ سب حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ جانب حکایت میں یہ تفاوت ہے، یہ جانب حکایت کا اختلاف ہے۔ مہکی انہوں میں آواز ایک تھی، سمجھے، اب کوے کی آواز تو ایک ہی ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، لیکن اس کو آپ نقل کیا کریں گے، سمجھ رہے ہیں، غاق 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 غاق، غین بھی آ گیا اور الف بھی آ گیا اور قاف بھی آ گیا، تو قوا تو اتنا بڑا قاری نہیں ہے کہ غین بھی استعمال کرے الف بھی استعمال کرے قاف۔ جب غین اور الف اور قاف استعمال کر سکتا ہے تو باقی حروف تہجیب استعمال کر سکتا ہے، باقی حروف تہجیب استعمال کر سکتا ہے تو پھر ان سے مرکب جو جملے بنتے ہیں وہ بھی استعمال پھر کر سکتا ہے۔ یہ فضول ہے سارا، حالانکہ نہ وہ غین استعمال کرتا ہے نہ الف نہ قاف، لیکن میں جب محتاج ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، میں جب کہ محتاج ہوں تو پھر یہ کہ میں اس کو کس طرح، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اختلاف، یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ حاکی کی طرف سے، حاکی جو ہم حکایت کریں گے تو کیا کریں گے، قربان جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آواز کیا تھی، اب اس کو کوئی اوہ اوہ، کوئی آ آ اور کوئی آ آ آ، اور کوئی راوی کہتا ہے کہ انہو یتہوّ کہہ کرنے کی، اور کہیں نسائی میں صراحتاً یتقیّو کہہ کر رہا ہے۔ یہ جانب حکایت کے اندر اختلاف ہے، اور یہ ناقل اور راوی حضرات کے الفاظ ہے وہ اس حکایت اس صوت کو نقل کر رہے ہیں، باقی جانب مہکی کے اندر کہ اوہ اوہ ہے یا ہے یا آ، ان میں سے کون سا ہے خدا ہی جانتا ہے اس صوت کو۔ یہ حالانکہ صوت آدمی کبھی نکالتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، نہ الف ہوتا ہے نہ عین ہوتا ہے نہ ہا ہوتا ہے نہ کچھ۔ میں اب کرا رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، سمجھے، اب آپ اس کو ہاں سے تعبیر کریں گے کوئی نہیں ہوتا، یہ ویسی آواز، اور اس قسم کی آواز تو اللہ آپ کو بھلا کرے جانور بھی نکالتا، اس کا کوئی حرف نہیں ہوتا۔ تو یہ حکایت میں جب ہم اس کو تعبیر کریں گے یہ ہے مسئلہ، ایک مسئلہ یہ سمجھو۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ لوگوں کے سامنے لوگ جب مسواک کریں
جہاں وضو خانہ کے اندر لوگوں کے سامنے اس طرح مبالغہ سے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ 400-500 آدمی آپ کو متلی آ گئی نہیں آ گئی، اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے مسئلہ پوچھا اپنے حضرت سے، اللہ غری کی رحمت کر دے، اور یقیناً بہت بڑے آدمی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت جی ہمارے فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی میں صحیح مذہب یہی ہے کہ ایک مٹھی سے اور ایک مشت سے زائد داڑھی بڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ شامی نے کہا کہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے زائد جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا احمق ہوگا دنیا کا۔ میں شامی کے وہ اشعار آپ کو سنا بھی نہیں سکتا کہ اس نے کیا کہا، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جتنی داڑھی بڑی ہوگی، ایک مٹھی سے بڑی ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ آدمی کیوں ہوگا، اتنا ہی زیادہ احمق ہوگا۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اتنی بڑی داڑھی ہے اور سائیکل چلا رہا ہے، اب ہوا تیز چلی تو داڑھی کا آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر، وہ مغرب کی طرف جا رہا، مغرب سے مشرق کو ہوا چل، جاتے 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 کسی بچے کو مارا، اے بڈھا شرم نہیں آتی، اتنی بڑی داڑھی رکھی، کہا بیٹا داڑھی کو گالی نہ دے، یہ داڑھی مسئلہ قصور سائیکل کا، اس کی بریک نہیں، یہ داڑھی ہے، یہ بریک تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گالی تو سائیکل کو دے دو جس کے بریک بھی نہیں ہے۔ اب جہاں اس قسم کی بڑی داڑیاں رکھنا، سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی بھی ہے اور آپ نے داڑھی کاٹی بھی ہے۔ آپ اوفر اللواء واحفوا الشوارب، مونچھوں کو کاٹو اور داڑیاں خوب رکھو، بڑی رکھو، سمجھے؟ داڑھی پوری رکھو، تو پوری رکھنے کا معنی ہے کہ ایک مشت۔ اور دوسری روایت، اب یہاں داڑھی بڑھا دو، دوسری روایت آ گئی، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولها ومن عرضها، داڑھی کے دائیں بائیں آپ کاٹتے تھے، تو ما زاد علی القبضۃ، ایک مٹھی سے زائد جو ہوتا تھا اس کو آپ کاٹتے تھے، سمجھے؟ ما زاد علی القبضۃ، یہ روایت کاٹنے والی اسی پر محمول ہے، اور بڑھاؤ یہ ایک مٹھی تک بڑھا۔ اب دونوں روایتیں ٹھیک ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے عقل چاہیے نا، یہ تو غیر مقلدین کے پاس کہاں ہے؟ اتنی بڑی داڑیاں مولوی صاحب، اتنی بڑی داڑیاں، خدا کی پناہ، اتنی بڑی داڑیاں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور یہ پیشاب میں کیا کریں گے؟ بیوی کے پاس جاتے ہوئے آدمی کیا کرے گا، سمجھے؟ ان خواتین کی نگاہوں میں اس طریقے پر سنت کی توہین۔ میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ ہمارے بہت سے اکابرین جیسے کہ حضرت اقدس اور عارف باللہ مولانا احمد علی لاہوری اور حضرت اقدس عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی کو تو ہم نے خود دیکھا، عبداللہ درخواستی کو، حضرت کی اتنی بڑی داڑیاں۔ یہ میرے والا پنکھا تو بند کرو، یہ کیوں ہے؟ تو حضرت جی نے، شیخ الحدیث نے، مولانا سلیم اللہ خان نے مجھے اس کی مثال یہ دی، فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ عقیدت ہے، اگر ان کی داڑھی بڑی ہو جائے اور جس کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے، اس کی اجازت ہے۔ اور جہاں معیوب سمجھے تو سنت پھر یہ کہ ایک مٹھی ہے۔ پھر اس کی مثال آپ نے دی، فرمایا کہ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، آپ لوگوں کے سامنے وضو بنا رہے یا کچھ کر رہے ہیں تو راوی دیکھ بھی رہے ہیں اور صحابی نقل بھی کر رہے، فرمایا کہ یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اور آپ کے ساتھ عقیدت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جن اکابرین کے ساتھ عقیدت ہے ان کے لیے گنجائش ہے، عام آدمی وہی کرے۔ چلیے گا مولوی صاحب، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو اچھی بات ہے، نہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وبہ قال حدثنا، یہ مسواک میں مبالغہ ہے گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ کہہ کر رہا۔ وبہ قال حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل عن حذیفہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل، رات کو جس وقت بیدار ہوتے نیند سے، یشوس فاہ کما فمہ بالسواک، آپ ملتے تھے منہ مبارک کو، یعنی دانتوں کو ملتے تھے مسواک سے۔ باب دفع السواک الی الاکبر، مسواک بڑے کو دینا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے ذہن میں تھا کہ مسواک سنت ہے لیکن معمولی سنت ہے، اور آپ کے پاس یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، چھوٹے بیٹھے ہوئے، مسواک کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے کہا کہ چلو استعمال کرنے کے بعد تبرکن چھوٹے کسی بچے کو اور چھوٹے بندے کو یہ ہے کہ دینا، پکڑوانا چاہا، لیکن فوراً وہی ہو گئی، آپ کو وہی آ گئی کہ نہیں، مسواک عظیم چیز ہے، عظیم آدمی کو بڑے کو دے دو، یہ مسواک کی عظمت ہے مولانا۔
باب دفع السواك إلى الأكبر وبه وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رانی اتسوق بسواک، میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں کسی مسواک سے مسواک کر رہا ہوں، فجاءنی رجلان، دو آدمی میرے پاس آ گئے، احدهما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑے ہیں، ایک بڑا ہے دوسرے سے، فتناولت السواک الاصغر منهما، ان میں سے میں نے اللہ کا بھلا کرے چھوٹے کو مسواک پکڑوانا چاہا، فقیل علی، مجھے کہا گیا کبر، بڑے کو دے دو، بڑے کو اختیار کرو، فدفعت الی الاکبر منهما، ان میں سے ہی میں نے بڑے کو دیا۔ یہاں دیکھیں یہ خواب کا واقعہ ہے۔ ابو داؤد میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ابو داؤد میں یہ بیداری کا واقعہ ہے کہ میں بیداری میں مسواک کر رہا تھا، میں نے ارادہ کر دیا کہ میں چھوٹے کو دے دوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجھے وحی ہو گئی فوراً کہ بڑے کو دے دو۔ اب کیا ہے، وہ بیداری کا واقعہ ہے، اور یہاں کہہ رہے کہ مجھے خواب میں یہ مسئلہ آ گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گئی نہیں آگئی؟ ایک تو مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی متعدد ہے، یعنی یہ حدیث متعدد ہے، وحی خواب کا واقعہ الگ ہے اور بیداری کا واقعہ الگ ہے، لہذا حدیثان مختلفان محمولان علی حالتین مختلفتین، دونوں حدیثیں الگ الگ محامل پر اور الگ اوقات پر محمول ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ لیکن دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ ان میں تعدد وحی نہیں ہوتا، ان میں زیادہ تر تعدد وحی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب بھی نبی کا وحی ہے، یہ الگ ہے، اور بیداری میں آپ کو وحی ہوگی وہ الگ ہے۔ تعدد وحی فی السواک، سواک میں تعدد وحی ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ سواک کا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے من الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ، احکام شرعیہ فرعیہ میں سے، اور احکام شرعیہ فرعیہ میں تعدد وحی نہیں ہوتا، تو مسواک میں کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس گویا کہ میں محمد مسواک کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا، اور دو بندے ہیں، ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا، میں نے ارادہ کیا کہ چھوٹے کو دے دوں مسواک، لیکن وہی ہو گئی، مجھے بتایا گیا کہ نہیں بڑے کو دے دو، میں نے پھر بڑے کو دے دیا۔ یہ اصل مسئلہ خواب کا ہے، دیکھا تھا خواب میں، اس کے بعد پھر بیداری میں ہوا یہی، پھر بیداری میں یہ ہوا خواب میں، پھر بیداری میں ہوا تو آپ نے بیداری میں ارادہ کر دیا کہ میں چھوٹے کو دے دوں، لیکن وہی ہو گئی، اب وہاں پر وہی ہے، دوسری مرتبہ تو فأوحی کا معنی وہاں تعویل میں نے کر کے آپ کو بتا دیا، دوسری مرتبہ اوحی وحی کے معنی میں نہیں ہے۔ فتذکر الوحی الذی فی المنام، آپ نے اس وحی کو یاد کیا جو خواب میں ہوا تھا، اب تعدد وحی نہیں ہوا، لہذا ابو داؤد کی وہ جو روایت ہے فأوحی الی، مجھے وحی ہو گئی، لم یوحی الیہ آن ذاکا، یعنی اس ٹائم پہ وحی نہیں ہوئی، بل تذکر الوحی الذی فی المنام، بلکہ وہ وحی جو خواب میں ہوا تھا وہی ایک ہی ہے، تو اوحیہ کا معنی وہاں پر تذکر الوحی کریں گے تو پھر کوئی اشکال ختم ہو جائے گا۔ باب دفع السواک الی الاکبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت الى الاكبر منهما قال ابو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك، من اس روایت کو نعیم نے اللہ کا بھلا کریے کہ انہوں نے مختصر نقل کیا، اسامہ النافع عن ابن عمر۔ باب فضل من بات علی الوضوء، مانا وضو پر رات گزارنا، یعنی شب گزارنا وضو پر، وضو کی حالت میں سونا مولانا۔ بہرحال یہ کہ مولانا اگر وضو بنا کر کے آپ سو گئے، اللہ نے صبح کو اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر یہی نیند آپ کی آخری نیند ہو گئی، اسی حالت میں وضو بنا کر کے سو گئے اور آپ کی یہ آخری نیند مکمل نیند ہو گئی، اللہ روح کو اپنے پاس روک لیا، تو انشاءاللہ اللہ شہیدوں کے ساتھ آپ کو اٹھائے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کا حافظہ برقرار رہے اور آپ چاہیں آپ کے علم کے اندر برکت ہو، تو ایک مسواک کا بھی اہتمام آپ کثرت سے کریں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ رہیں۔ سندھ والے، پنجاب والے، خیبر پختون والے تو خدا کا شکر ادا کریں، بلوچستان والے اب میرا یار ہے نعمت اللہ، وہ پانی کہاں سے لائے گا؟ دیکھیں کہ اتنا کالا ہو گیا کہ اس کو پانی ملا ہی نہیں ہے پینے کے لیے، وہ ہڈیاں اس کی اللہ کا بھلا کرے، گوشت بھی اس کا خشک ہو گیا، ہم غریبوں کو بلوچستانیوں کو پانی کہاں ملتا؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمارے لیے تو ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پانی ہے وضو کے ساتھ رہنا، مسواک کا اہتمام کرنا۔ اور ایک چیز اور بھی گستاخی کروں، حضرت اقدس نے فرمایا علم کا نور میں نے اس دن سے محسوس کیا جس دن میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، قربان جاؤں۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا
جس دن اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرش لڑکوں کو بھی نہ دیکھو، عورتوں کو بھی نہ دیکھو۔ یہ دجال قسم کے جو صوفی تلبیس ابلیس میں حضرت ابن جوزی ان کی حالات لکھتے ہیں نا، یہ جو صوفی جو ہوتے ہیں نا، خدا کی پناہ سمجھے۔ اب یہ مولی علی چونکہ یہ سارا کا سارا ٹیپ کر رہا، ورنہ صوفیہ کے واقعات جو تلبیس ابلیس کے آپ کو بتا دیتا، یہ دجال قسم کے صوفی۔ اس لیے ہم صوفیوں کے قدموں کے خاک ہے، اللہ ہمیں خاک بنائے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کی بقول صوفیہ محققین، ہمارے زمانے کے صوفیہ محققین نہیں ہے، صوفیہ محقق ہے، کک والے لوگ ہیں۔ ایسے مریدوں کو کک مارتے ہیں، اور عارف باللہ ہے، مرید سارے بلیاں ہیں۔ بولو، ایسے بلے ہیں کہ مرید سارے بلیاں بن گئی، ان کو لوٹنے والے۔ ان کو تصوف کے اصطلاحات سے بھی یہ واقف نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنے زمانے میں سمجھے صوفیہ کو کسی حد تک پڑھا، میں تو خود ناکارہ ہوں، لیکن ان کے مجلسوں میں جا کر خدا کی قسم یہ تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے، تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں۔ ایک دیکھا مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت اقدس کو، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مولانا نور محمد مٹا ہوا تھا، فقیر آدمی، سوائے چند افراد کے۔ باقی کراچی میں بہت سے لوگ تصوف کی کوشش، نہ بیان صوفیانہ ہے، نہ صوفیوں کا انداز ہے، نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے، نہ صوفیوں کا رنگ ہے یا نہ ڈھنگ ہے، سمجھے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ آپ روئیں گے، مولوی صاحب آپ کو راکھ بنا کر کے صوفی چھوڑ دے گا۔ علم الوضو، وضو کی حالت میں رہا کرو۔ باب فضل من بات علی الوضو، رات گزاری وضو کی حالت میں۔ وبه قال حدثنا مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان المنصور بن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضا وضوءك للصلاه، جب اپنے آرام کا بسترے پہ آ جاؤ وضو بناؤ جیسے کہ نماز کے لیے وضو بناؤ۔ ثم استجع على شقك الأيمن، پھر اپنے یہ کہ دائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ مولانا آپ قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، دائیں کروٹ پر سو جائیں گے، ادھر اللہ کا بھلا کریے کہ آپ کا رخ ہوگا، رخ آپ کا قبلے کی طرف، سر اس طرف ہوگا، رخ قبلے کی طرف، دائیں ہاتھ پہ اس طرح کر دو، تو پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد لحد میں بھی اسی طرح رکھتے ہیں، مرنے کے بعد لحد میں بھی اسی طرح آپ کا رخ اس طرح ہوگا۔ باقی نماز بھی نہیں پڑھی، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کیا، سوتے ہوئے اوندا ہو کر کے، اوندا، سر نیچے، پیٹ نیچے اور دبر اوپر، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا کہ اتنا بڑا کناہٹ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا کہ ایسا بغیرت ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے، ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ سبحانہ وتعالی، یہ سونا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، یہ کون سا طریقہ ہے کہ مقعد اوپر کر دیا ہے آسمان کی طرف، سمجھے۔ ہمارے حضرت نے یہ الفاظ سننے کہ میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، آج وہ قبر میں چلے گئے، ہم لوگ نالائق ادھر زندہ ہے، ہم بھی جائیں گے ان کے پیچھے۔ فرمایا کہ سلیم اللہ 100 سال کے قریب ہو گیا، ان دنوں کی بات ہے۔ فرمایا کہ 100 سال پہ ہو گیا، آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ کب یہ 90 سال 100 سال کی عمر میں کبھی بائیں کروٹ پر کبھی بھی نہیں سویا، دائیں کروٹ پر سوتا ہوں، ہاں کبھی سخت تھک جاتا ہے دائیں کروٹ تو 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بائیں کروٹ پر سو جاتا ہوں، ورنہ بائیں کروٹ پر نیند آ جائے مجھے بائیں کروٹ پر سو جاؤں۔ سلیم اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا۔ یہ بڑے لوگ تھے مول صاحب، سمجھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ کہاں سلیم اللہ، کہاں یہ چرواہے کا بیٹا، یہ بدبخت کہاں۔ بس جی اللہ نے مقام بھی ان کو دے دیا، سمجھے۔ ایسے اللہ کے لاڈلے تھے کہ موقوف علیہ کے سال میں مجھے یاد ہے تپائی میں ہاتھ اٹھا کر کے مارتے رہے، لاڈ میں آ گیا، کہنے لگے سلیم اللہ جنت میں نہیں جائے گا تو کسی کے باپ کو طاقت ہے وہ جائیں گے، ہم جنت نہیں جائیں گے تو کہاں کسی کے باپ کو طاقت ہے وہ جائیں گے جنت میں۔ یہ لاڈلے جب لاڈ میں آتے ہیں اللہ کے، وہ اس قسم کی بات کر سکتے۔ اور عجیب بات فرمایا ہمارے اوڑھنا بچھونا ہماری زندگی ساری کی ساری وہ حدیث پڑھانے میں گزر گئی، اب اگر یہ ہے کہ ہم جنت نہیں جائیں گے تو جنت کون جائے گا؟ جی کہہ سکتے۔ بڑے لوگوں کے بڑے لوگ، بڑا منہ بڑی بات، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور ہمارا چھوٹا منہ بڑی بات، یہ آپس میں جچتے بھی نہیں کسی صورت میں۔ ثم استجع علی شقک الایمن، دائیں کروٹ پر پھر لیٹ جا۔ ثم قل، اور اگر آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا، سویا بھی نہیں، اور یہ ہے کہ نماز میں بھی نہیں کیا، خدا نہ خواستہ پھر لحد میں سلایا، رخ اس طرف کیا، تو فرشتے اس کے بعد آ کر کے ایسے کرتے ہیں، آپ کے رخ کو پھیر دیتے ہیں،
چہرہ پھیر دیتے حیدرآباد کی طرف کہ کتے کا بچہ تو نے زندگی میں کبھی قبلے کی طرف رخ نہیں کیا اور آج تمہارا رخ کس طرح قبلے کی طرف کر دیا، تو حیدرآباد کی طرف کر لے، وہاں ربڑی مل جاتا ہے، وہ کھایا کرو۔ ثم استجی علی شقک ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت۔ یہ دعا پڑھ لو۔ فإن مت من لیلتک، مت مت دونوں پڑھ سکتے، مات یماتو سے آتا تو پھر مت، اور مات یموت نصر سے آتا تو پھر مت۔ فإن مت من، قرآن میں دونوں ہے، کیا ہے؟ وَلَئِن متم او قتلتم فی سبیل اللہ، وَلَئِن متم او قتلتم فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میم کے کسرہ کیسا، یا لیتنی مت قبل ھذا، متو نہیں ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، دونوں استعمال ہے۔ فإن مت من لیلتک فانت علی الفطرۃ، تو فطرت اسلام پر یا نبی کے طریقے پر، فطرت ابراہیم پر یا فطرت انبیاء پر سنت، واجعلہن آخر ما تتکلم به، ان کلمات کو اپنی گفتگو کے آخر بنا دو۔ آپ گفتگو کرتے کرتے آخر میں یہ دعا پڑھ کر کے سو جاؤ، آخری کلمہ۔ قال صحابی کہتے فردتھا، ان کلمات کو میں نے واپس لوٹایا یاد کرنے کے لیے علی النبی، نبی کے سامنے۔ فلما بلغت، جب ان الفاظ کو پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک الذی، آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی، آگے جیسے نبی کا لفظ تھا میں نے رسول کا، قال لا ونبیک الذی ارسلت، ونبیک الذی، نبی کی بجائے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رسول کا لفظ استعمال نہ کرو۔ یہ ہے آدمی حتی الامکان روایت باللفظ کر لے تو یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الغسل۔ مولانا حدث سے اصغر سے ہم فارغ ہو گئے، اب یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ما یوجب الحدث الاکبر، حدث اکبر کا بیان ہے جس سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ دو آیتیں نقل کی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور آگے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور پہلی والی آیت خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی والی آیت بعد والی ہے، بعد والی آیت پہلی ہے۔ ہاں ملنگو، پہلی والی آیت سورہ مائدہ کی، سورہ مائدہ بعد میں، اور بعد والی جو آیت ہے ان اللہ کان عفوا غفورا وہ سورہ نساء کی ہے، وہ پہلے سورہ نساء پہلے ہے۔ اور دونوں میں فرق اتنا ہے کہ سورہ مائدہ والی آیت کے اندر غسل کا تذکرہ وہ صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً ہے، اور اس میں صراحتاً ہے حتیٰ تغتسلوا تغتسلوا تغتسلوا، سورہ اس میں نساء والی آیت کے اندر صراحتاً ہے، اس لیے اس کو مؤخر نقل کر دیا۔ گویا کہ ترقی من الادنى الى الاعلى۔ کتاب الغسل، وقول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا إِلَىٰ قَوْلٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس آیت پر کئی دفعہ بحث بھی ہوئی ہے۔ وقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا إِلَىٰ قَوْلِهِ تعالی ان اللہ کان عفوا غفورا، باب الوضوء قبل الغسل۔ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ غسل سے پہلے آدمی وضو بنا دے، لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نہ کریں گے، غسل کریں گے تو الغسل یتضمن الوضو، وضو اس میں خود بخود آ جائے گا۔ باب الوضوء قبل الغسل، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة، جب غسل جنابت فرماتے تو ابتدا فرماتے فغسل یدیہ، ہاتھوں کو دھوتے، ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة، پھر ایسے وضو بناتے جیسے نماز کے لیے وضو بناتے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر مبارک انگلیوں کو داخل فرماتے پانی میں، فيخلل بها اصول شعره، بالوں کی جڑوں کو آپ خلال کرتے، جڑوں تک پانی پہنچاتے، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر دستے مبارک سے تین لپ پانی بھر کر کے، 3 چلو 3 لپ بھر کر کے، یہ کہ آپ یہ کہ بدن مبارک سر پر ڈالتے، ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر اس کے بعد پورے یہ کہ بدن پر، پوری کھال پر، پورے بدن پر یہ کہ پانی بہاتے۔ وبه قال حدثنا، تو وضو ہو گیا پہلے اور اس کے بعد غسل۔ وبه قال حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان بن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء للصلاة، یہ ترجمۃ الباب ہے، باب الوضوء قبل الغسل۔
توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء للصلاۃ غیر رجلہ، البتہ پاؤں کو اپنے نہیں دھویا، پاؤں کو آخر میں، وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، شرمگاہ کو بھی دھوتے، وما اصابہ من الاذى، اور ان مقامات کو کہ جہاں جہاں گند لگا ہوا ہے، ثم افاض علیہ الماء، پھر پانی بہا دیتے، ثم نحا رجلہ، پھر وہاں سے پاؤں کو ہٹا دیتے، فغسلہما، دوسری طرف، هذه غسلہ من الجنابۃ، یہ حضرت سالم کا مقول ہے جو حضرت اللہ کا بھلا کریے کہ قریب سے نقل کر رہا کہ حضرت سالم فرماتے هذه غسلہ من الجنابۃ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت ہے۔ باب غسل الرجل مع امرأته، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی برتن سے مل کر کے غسل کر سکتے، مثلا آپ کے سامنے گزرا ہے، مرد کے ساتھ مل کر کے غسل کرے اور عورت کے ساتھ غسل کرے، اور یہ کہ مرد پہلے غسل کرے، عورت بچا ہوا پانی استعمال کر دے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عورت پہلے غسل کرے یا وضو بنائے، ماں بقیہ بچا ہوا پانی کو مرد استعمال کرے، یہ چوتھی صورت، اس کی اجازت امام احمد نہیں دے رہا، جمہور کے ہاں اجازت ہے، بہرحال اجازت ہے جی مولانا۔ اگر مرد اور عورت ایک ساتھ غسل کر رہے تب بھی وہ ایک ساتھ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ برتن رکھے، اگر مرد نے پہلے ہاتھ لگایا تو تب بھی وہ مرد کا بچا ہوا پانی بعد میں چھو، یا عورت کے ہاتھ پہلے بڑھ گیا تو مرد ہی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرتا ہے، ایک ساتھ تو ہے لیکن ایک ساتھ نہیں ہے، ہاتھ جس کا پہلے یہ گیا لہذا اس کے بعد وہ باقی ماندہ بچا ہوا پانی اسی کا استعمال شدہ شمار ہوگا۔ باب غسل الرجل مع امرأته وبه قال حدثنا عبد بن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، والنبی اگر آپ پڑھیں گے تو واو ما کے معنی میں ہوگا، اور یہ ہے کہ والنبی تو پھر یہ کہ عطف ہوگا، اغتسل کی ضمیر مؤکد ہو گیا، انا تاکید معطوف علیہ اور النبی اس پر عطف۔ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک برتن سے، من قدح بڑا پیالہ، یقال له الفرق، جس کو فرق کہا جاتا ہے، 16 رتل کا ہوتا ہے ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق، اور یہ 2 سا بنتے ہیں حنفیہ کے، ان کے یہاں 3 سا بنتے ہیں، اس لیے کہ 45 وثلث رتل ان کے یہاں ہوتا ہے، یقال له الفرق۔ باب الغسل بالساء ونحوه، سا اور سا کے مقدار کسی برتن سے غسل کر دینا، 4 امداد 4 مد کی سا ہوتی ہے، حضرت نے 1 مد سے غسل فرمایا اور 4 مدوں سے ایک مد سے وضو بنایا اور 4 مدوں سے 1 سا سے آپ نے یہ کہ غسل کیا ہے۔ باب الغسل بالساء ونحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة، یہ وہ روایت ہے مولانا۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ دخلت انا واخو عائشة، میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، رضائی ان کا بھائی عبداللہ ابن، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ عبداللہ ابن یزید، واخو عائشة علی عائشة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم چلے گئے، فسأل اخو عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی نے، رضائی بھائی نے حضرت عائشہ سے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، فدعت بإناء نحو من ساء، یہ ترجمۃ الباب ہے مولانا، فدعت بإناء نحو من ساء، ایک سا کے برابر اتنے یہ کہ برتن منگایا جو سا کے برابر تھا، فاغتسلت، آپ نے غسل کیا، وافاضت علی راسها، اور سر پر یہ کہ اپنے پانی میں، وبیننا وبینها حجاب، وبیننا وبینها حجاب، ہمارے اور آپ کے عائشہ کے درمیان میں حجاب تھا، صرف یہ کہ کھڑی ہو کر کے کپڑوں سمیت اوپر اگر آپ نے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ابو سلمہ ہے یہ تو دور کھڑے رہے، بھائی رضائی گھر کے، اور حجاب بھی ہے، اور پانی اوپر بہانے کا طریقہ اگر عائشہ بتاتی، اس میں کیا ہے؟ اب اس کو خنزیروں نے لے کر کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کہا کہ ہاں عائشہ سے پوچھا تھا انہوں نے کہ غسل، تو غسل کر کے ننگی ہو کر کے غسل کر کے آپ نے بتا دیا، اگر یہ پوچھتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ پوچھتے کہ نبی نے جمع کس طرح کرتے، تو پھر یہ کہ عائشہ لیٹ جاتی، ان میں سے کسی کو کہتا کہ آپ میرے ساتھ ہم بستری کرو، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی ہمارے یہ پارٹنر ہے، اس کے بعد بھی انتخابات میں بھی ہمارے پارٹنر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے اور کیا کر سکتے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور کسی نے کہا کہ شیعہ ہے میرا پارٹنر ہے، یہ کشف المتواری اما فی البخاری 4-5 جلدوں میں، یہ بہت پرانی کتاب ہے میرے پاس ہے، سمجھے، یہ بھی ہے، اور دوسرا الامام البخاری وحیاتہ وافکارہ وآراہ وافکارہ، یہ حسین ہرساوی کی اس کی الگ ہے، اور یہ کشف المتواری یہ الگ ہے،
یہ اس قسم کی مولانا خرافات کہ جو حضرت عائشہ پر جو لعنتیں بھیجنا اور اس طرح اس کو بدکار قسم کی خاتون کہہ دینا کہ اس طرح کہ اللہ کپڑے اتار کر کے آپ نے غسل کیا، اس میں کہاں ہے؟ شارحین بھی لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کپڑوں سمیت، اور خود صحابی حدیث کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ جی ہمارے ان کے درمیان میں حجاب ہی تھا، اور ویسے سر سے اگر پانی اپنے وہ بھی ابو سلمہ فاصلے پر رہے، اور یہ بھائی اگر کچھ قریب ہے سر پہ پانی ڈال دیا۔ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ننگے سر گھر میں پھرتی ہے، ننگے سر گھر میں پھرتی ہے، اگر ان کے سروں پر اگر یہ ہے کہ دوپٹہ بھی نہ ہو اپنے گھر کے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لیکن پھر بھی اس طرح یہ کہ زوجہ رسول کو یہ چونکہ خبیث ہے، خبیث کو تو خباثت کی نگاہ سے وہ ہر ایک کو، پاکیزہ لوگوں کو بھی خباثت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہے مولانا۔ اس وجہ سے مولانا دنیا کے بدترین بدبودار قسم کے کافر ہے، یہ لوگ بدبودار قسم کے کافر ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ علامہ شامی کا رسالہ آپ پڑھو، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، اور حضرت اقدس کی کتاب تو بڑی تفصیلی ہے، منہاج السنہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی 10-12 جلدوں کے اندر ہے، اس کو دیکھ لو۔ منہاج السنہ وہ شیعوں کے خلاف، اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ پڑھ لیں، جو شیعوں کی خبر اس نے لی ہے رافضیہ کی، سمجھے۔ مجھے الحمدللہ شیعوں کے کفر میں کچھ بھی شک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، کچھ بھی شک نہیں ہے، اور میں چونکہ قریب گیا ہوں، سمجھے، آپ کے اکابرین کو بھی اتنا اللہ نے موقع نہیں دیا قریب جانے کے، میں گیا ہوں، اندر گیا ہوں۔ اس پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کفر کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اس کفر کو قریب سے دیکھا، اور یہ اس کے بعد مجھے کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ ان کے بڑا سا بڑا مولوی، بڑا سا بڑا ذاکر، یعنی اس وقت ان کا سب سے بڑا کائنات میں معصوم امام خامنئی ہے، اور اس امام خامنئی کو آدھا پارہ، ایک ربع پارہ بھی اس کو یاد نہیں ہے قرآن کا، اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں ان کا بڑا سا بڑا ذاکر تو منہ اس کا عجیب سا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ کس طریقے پر ہم اپنے موڈ میں قرآن پڑھیں تو ہم نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی حالت کیا خراب ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی جب ہم موڈ میں۔ اس کے بعد الحمدللہ ان کی تکفیر میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھے، کوئی شک نہیں۔ اب میرا نام انہوں نے رکھا ہے، آپ نے دیکھا نیٹ وغیرہ پر، منظور مینڈک، منظور مینگل کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ منظور مینڈک۔ اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ جو میں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک حافظ دکھاؤ، حافظ آپ لائیں گے، لیکن حافظ سے بھی پھر ہم خود گفتگو کریں گے، ہم اپنے حافظ لائیں گے، میں خود لائیں گے نہیں، میں حافظ ہوں، میں خود ہم لائیں گے، وہ ہم سے پوچھے گا، ہم اس سے پوچھیں گے، اس لیے کہ کرائے کے کئی دفعہ سنیوں کو بھی لاتے ہیں، کرائے کے سنی کو، سنی تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ لاہور والا مولوی دیکھے جس کے پاس بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارا خطیب صاحب بھی جب عمران خان کے ساتھ ہے تو کرائے کے ملتے ہیں ہر جگہ، سمجھے۔ آپ بتاؤ کہ قادیانی کو لعنت بھیجنا ثواب ہے نہیں ہے؟ بالکل ثواب ہے، بالکل ثواب۔ اگر ثواب نہیں ہے تو جائز تو ہے، 100% جائز ہے، جائز تو ہے۔ اللہ رسول کو اذیت دینے والا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں نے اعلان کیا ہمارے خطیب صاحب کے بارے میں نے کہا قادیانیوں سے اتنا پیسہ لیتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے۔ خطیب صاحب صرف زندگی میں ایک مرتبہ یہ کہہ دے، نجی مجلس میں اس کو ٹیپ کر کے لوگوں کو سنایا کہ قادیانی اور قادیانی کے پیروکاروں پر اللہ کی لعنت ہو، کروڑوں کی لعنت، یہ ایمان ہے، یہ کہہ دے۔ اب ساتھی آپ محسوس نہیں کرنا، تبلیغ والے حضرات سمجھے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھے نہیں سمجھے، یہ صرف خطیب صاحب نہیں ہے، آپ کے اور بھی بہت سے پیغمبر ہیں، آپ کے اور بھی بہت سے پیغمبر ہیں۔ یہ کہ ایمان کا سرمایہ آپ کے سینوں میں نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، سمجھ، یہ کہ بہت بڑی رقم مل جاتی ہے آپ کو، ہے دونوں چیزوں میں سے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو ناک کو جب آپ یہاں سے پکڑ سکتے ہیں، ہو گیا، یہ ختم، مولی منظور ہار گیا، تم ہیرا پھیری کر کے یہاں سے ہاتھ پھیرو، ادھر سے تو آتا بھی نہیں ہے، تو صاف صاف بولو کہ قادیانی پہ خدا کی لعنت، اس کے پیروکاروں پر، مرزا ناظر، ناصر، بشیر، طاہر اور مسرور، حکیم نور الدین، سب پہ اللہ کی لعنت ہو، مردود، مرتد، واجب القتل۔ سوال ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب، تقریریں تو ایسی ہوتی ہے، ایسی تقریریں ہوتی ہے، مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے جی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بے ایمان مرتد کو انہوں نے، جو عائشہ کو بھی گالیاں دیتا ہو،
ہم تو پیار کی تعلیم دیتے ہیں، ہم تو محبت کی تعلیم دیتے ہیں، ہم تو محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو میرے نبی کو گالیاں دیتا تھا کعبۃ اللہ کے اندر، انشاءاللہ آج سبق میں آپ کا آئے گا، ابن قتل آج ہی کے سبق میں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اقتلو ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، کعبۃ اللہ کے اندر قتل کرو۔ سب کو سبحان اللہ۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، ایک شخص کو قتل کیا، لونڈیاں پال رکھی تھی جو محمد کو گالیاں دیتی تھی، 2 لونڈیاں بے حیا قسم کی اس کی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف کس طرح نبی کو گالیاں دیتا تھا، اس کو حضرت نے خود فرمایا من لکعب بن اشرف، کون ہے جو محمد کو آزاد کرے کعب بن اشرف کی اذیتوں سے؟ فقام محمد بن اسلمہ، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے کہ جی میں کرتا ہوں یہ کام۔ یہ پتہ نہیں اندھے ہو کر کے تم اردو کی کتابیں پڑھتے ہو، یہ تو سارا بخاری ہے، کتاب اللہ کے بعد اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں۔ اس لیے مولوی صاحب جذبات میں نہیں آ جاؤ، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صاف سی ہے، بات صاف سی ہے۔ رافضی کو کرے کوئی لعنت، تم 4 ووٹوں کے لیے اس کو لعنت نہیں کرو گے۔ جو روڈوں پہ گھومتے پھرتے ابو بکر کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو، ان کو مرتد کہہ دیں۔ آج تک کسی رافضی نے یہ کہا یا محمد مدد، یا رسول اللہ مدد، یا محمد مدد، یا اللہ مدد، ہے ہی نہیں یہ کیا یہ لفظ۔ یا علی مدد، علی ان کے ہاں الہ بھی ہے، علی ان کے ہاں محمد سے بہت اونچا بھی ہے۔ محمد اس قابل کہاں ہے کہ مدد کرے ان کی؟ سمجھ رہی میں؟ بریلوی تو پھر بھی کہتے ہیں، سمجھے، یا محمد مدد، لیکن یہ نہیں کہتے، یہ علی کہیں گے، یا اللہ مدد بھی نہیں کہتے۔ یا ابا بکر کہاں مدد کہیں گے، یا عمر مدد کہاں، وہ تو ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ خیر آپ کے جذبات ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ ان میں غیرت ہے اور ہم بھی غیرت ہے۔ جو ان کا گھڑا ہوا جو ان کا مذہب ہے مرتدانہ، ارتداد والا مذہب، وہ اس پر جمے ہوئی ہے، ان میں اس ارتداد میں غیرت ہے، اور ہماری ایمان بھی حرارت میں، ہمارے ایمان پہ یہ حرارت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ مولانا رحیم اللہ تاب حیاً و میتا، زندگی بھی پاکیزہ، اور چلے گئے تب بھی پاکیزہ طریقے سے چلے گئے، سمجھے؟ پاکیزہ زندگیاں یہی ہوتی ہے جو مولوی صاحب، خیر آپ کی مرضی ہے مولوی صاحب۔ فسأل أخو عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من إنسان فاغتسلت وأفاضت على رأسه وبين حجاب. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر السائن، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وَنَحْوِ مِنْ سَائِن، یہاں قدر من سائن اس کی جگہ پر۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، حضرت ابو جعفر وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، حضرت ابو جعفر اور اس کے والد، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ زین العابدین۔ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، وہاں کچھ لوگ تھے، فَسَأَلُوا عَنِ الْغُسْلِ، انہوں نے پوچھا غسل کے بارے میں۔ فقال يَكْفِيكَ سَاعٌ، حضرت نے فرمایا، حضرت جابر نے، کہ 1 سا پانی کافی ہے غسل کے لیے۔ فقال رجل، یہ جو حضرت علی کا بیٹا تھا محمد بن الحنفیہ، اس کا بیٹا تھا، اس نے سوال کیا، اور وہ اللہ کا، اس نے کہا کہ میرے لیے تو کافی نہیں ہے۔ اس کا نام تھا، اللہ کا بھلا کریے، کہ حسن، ایسا نام تھا۔ فقال رجل ما یکفینی، ایک آدمی نے کہا کہ مجھے کافی نہیں ہے۔ فقال جابر، حضرت جابر نے فرمایا، کان یکفی من ہوا اوفا منک شعرا، حضرت جابر نے فرمایا 1 سا کفایت کرتی تھی، من اس ذات اقدس کی، ہوا اوفا منک شعرا، جس کے آپ سے بھی بڑے بال کامل مکمل تھے، وخیرا منک، جو آپ سے زیادہ بھلے تھے، ان کو 1 سا کفایت کرتی تھی، آپ کو کیوں نہیں ہے؟ ثم امنا فی ثوب، پھر حضرت جابر نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ایک کپڑے میں نہیں، حضرت ابو جعفر نے یہ کہ امامت فرما دی۔ بہرحال یہاں بتا دیں حضرت جابر نے، دوسری جگہ پر جابر کی روایت آئے گی کہ ایک کپڑا پہن کر کے دکھایا کہ اس میں بھی نماز ہو سکتا ہے۔ فرمایا نبی کے زمانے میں ہم کو 2 کپڑے کہاں سے مل سکتے تھے؟ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة، حضرت ابن عيينة يقول آخر میں فرماتے تھے، آخر عمر میں، عن ابن عباس عن میمونة، یعنی اس روایت کو مسند میمونہ قرار دیتا تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ جبکہ ابھی مسند ابن عباس یہ گزر گئے۔ والصحیح ما روى ابو نعیم، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ مسانید ابن عباس میں سے، یہ مسند میمونہ نہیں ہے بلکہ مسند ابن عباس ہے، جیسے عن جابر بن زید عن ابن عباس، یا ابن عباس کا مسند اس کو قرار دے دیا، لیکن پھر
بھی حضرت بخاری نے اس کو صحیح قرار دیا. وَصَحِيحُ مَا رَوَى ابو نعیم، ابو نعیم نے جو بتا دیا کہ ابن عباس کی مسند ہے، لیکن جمہور نے اس سے اختلاف کیا. جمہور حضرات فرماتے ہیں پھر بھی یہ مسند میمونہ ہے، اس لیے کہ نبی کے غسل کو نقل کرنے والی اصل بات وہ حضرت میمونہ کی ہے. ابن عباس نے نبی کو غسل کرتے ہوئے کہاں سے دیکھا؟ چلیے گا لا و ملن.